گناہ کی سزا کبھی کبھی ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر گہری ہوتی ہے۔ کسی عالم نے فرمایا ہے، گناہ گار کی سزا کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے دل سے اللہ کی عظمت اور اس کی حرمت کی تعظیم کم ہو جاتی ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، یہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے رویوں میں انسانیت قائم رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی تصویر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ شرط یہ کہ اگر ہم چاہیں، وہ رب تمہارے ماضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل کرنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ کوئی جب آپ سے یہ کہے کہ دعا کرنا میرے حق میں، تو دعا ضرور کرو۔ یہ اللہ کریم کا ایک انعام ہوا آپ پر۔ اس اعزاز کو اللہ کریم کی خاص عطا سمجھ کر اور بھی شکر گزار بن جائیں۔ کچھ کہانیاں صرف دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کہانیاں کس کو سنائی بھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہے۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں، اور وہ ہی ہماری زندگی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے؟ اگر کوئی انسان زندہ ہونا چاہتا ہے، روحانی حیات پانا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان ڈپریشن اور غموں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان بے قراری کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ۔ اے میرے اللہ، بے شک کوئی کام بھی آسان نہیں، مگر جسے تو چاہے آسان کر دے۔ تو جب چاہے بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسانی میں بدل دے، آمین۔ الفاظ جب تک ہماری دسترس میں ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ انہیں نکھار کر پھولوں سا معطر بنا دیں یا جلتے نگارے کی شکل میں ڈھال دیں۔ لفظوں میں بہت تاثیر رکھی گئی ہے۔ یہ انسانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیتی ہے، مردہ دلوں کو زندہ اور زندہ دلوں کو پل بھر میں مرجھا کر زندہ درگور کر سکتی ہے۔ ان لفظوں کو کسی کی سمت روانہ کرتے ہوئے پل بھر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری سمت ہوتے تو کیا اثر ڈالتے۔ لفظ آنسوؤں کا سبب بھی ہے، لفظ مسکراہٹ بھی ہے۔ اچھے دل کا مالک انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا سوائے اپنی ذات کے۔ جو اپنے عیب چھوڑ کر لوگوں کے نقائص میں منہمک ہو جاتا ہے، اس کا دل بینائی کھو بیٹھتا ہے اور بدن تھک جاتا ہے، اور اس کے لیے اپنی خامیوں سے دامن چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ شکوے شکایات زبان پر نہ لائی جائے، بلکہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر انہیں اپنے اندر انڈیل دیا جائے۔ اللہ کے بندے ہونے اور اللہ کے بندے بننے میں فرق ہے، اور یہ وہ فرق ہے جس کا فرق بندے کو پڑتا ہے، اللہ کو نہیں۔ جو لمحے خدا خود عطا کرتا ہے، وہ ان میں ہمیں نہیں ملتا، بلکہ ان لمحوں میں ملتا ہے جو ہم اس کے لیے نکالتے ہیں۔ نظر کو جھکا کر رکھنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں: ایمان کی مٹھاس، دل کی روشنی، فراست اور دل کی قوت کے ساتھ ثابت قدمی اور بہادری۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو آزمائش سے نکالنا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تاخیر صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ انہیں نکھارنا اور ان کے ثواب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ناممکن تو بس تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں، ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھے۔
آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔